السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت جو ہے وہ کی جاتی ہے، کیا وہ جائز ہے؟ کیا ہم قسطوں پر چیز لے سکتے ہیں؟ حضرت سامعین ناظرین، کاروبار جو ہے وہ ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و سنت میں کاروبار کرنے کی اجازت دی، اور کاروبار انسان کو کرنا بھی چاہیے۔ اور کاروبار کا جو رزق ہے وہ بہترین رزق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 9 حصے رزق جو ہے وہ کاروبار کے اندر ہے۔ اب کاروبار انسان جب کرتا ہے تو کاروبار کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک بعض دفعہ انسان ایسے خرید و فروخت کرتا ہے، اس کو نقد پیسوں میں اس کو دے دیتا ہے، نقد پیسوں میں 50,000 کی چیز ہے اس کو 50,000 میں دے دی، وہ قسطوں میں کام نہیں کرتا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اقساط پر یعنی قسطوں پر اس کا کام کرتے ہیں۔ کاروبار اگر آپ نقدی طور پر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ایک چوائس ہوتی ہے، انسان کے پاس آپشن ہے، یہ بھی انسان کر سکتا ہے۔ اور اگر قسطوں پر ہم کاروبار کرتے ہیں، یہ کام جب ہم قسطوں پہ ایک چیز کو خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو اس کے اندر دو باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر دو باتوں کو، دو شرائط اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ شرائط اگر ملحوظ خاطر ہیں، ان شرائط کو اگر ہم ختم کر دیں یا ان شرائط کے مطابق چلیں گے تو پھر صحیح معنوں میں یہ کام ہمارا ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے ایک چیز لی 20,000 کی، کوئی اس نے مثال کے طور پر کیمرہ اس نے لے لیا 20,000 کا، اور وہ کہتے ہیں جی یہ میں نے کیمرہ، یہ جو میں نے کیمرہ لیا ہے یا موبائل لیا ہے یہ 20,000 کا ہے، میں نے اس کو 22,000 کا دینا، نقد پیسوں پہ دینا۔ اس کی مرضی، جتنا مرضی پرافٹ لے لے، 2,000 لے لے، 3 لے لے، 4 لے لے، اس کی مرضی وہ لے سکتا۔ یہ بات تو ہوگی کلیئر۔ اب اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ جو موبائل ہے جو اس نے 20,000 کا لیا، وہ کہتے ہیں جی میں قسطوں پہ دوں گا لیکن یہ دوں گا 30,000 کا۔ اب دیکھیں کہاں 20,000 اس نے اس کی نقد قیمت ہے اور 10,000 اس کا پرافٹ لے رہا ہے، یہ بھی اس کے پاس آپشن موجود ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اب اس قسطوں کے اندر بھی وہ دیکھیں کہ اس کا ایک مختلف طریقہ ہے، یا وہ 4 ماہ کی قسطیں کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ 2 ماہ کی قسطیں کر لیں اتنے پیسے ہو جائیں گے، 6 ماہ کی قسطیں کر لیں اتنے پیسے ہو جائیں گے، 10 ماہ کی قسطیں کر لیں اتنے پیسے ہو جائیں گے۔ یہ سارے آپشن اس کے پاس موجود ہیں، یہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ یعنی خرید و فروخت جو ہے وہ اب قسطوں پر کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی 2 شرطیں یاد رکھیں۔ وہ شرطیں کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ چیز بیچنا اور خریدنا جائز اور ناجائز تو نہیں کہیں۔ مثال کے طور پر چند ایک چیزیں، جیسے شراب ہے، شراب بیچنا اور خریدنا حرام ہے۔ کتا جو ہے وہ بیچنا اور خریدنا حرام ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کتوں کے اوپر ایسی چیزوں میں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ چیز، اگر وہ چیز حلال ہے، بیچنا اور خریدنا جائز ہے، پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے 2 شرطیں ہونی چاہیے۔ جیسے عام طور پر ہمارے بینکوں میں یہ بڑی بڑی جو فرمز ہوتی ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں، آپ کو چیز ہے 20,000 کی، آپ کو دے دی 30,000 کی، اور 10,000 روپے آپ وہ پرافٹ لے لیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ قسطیں رکھ لیتے ہیں، جی آپ جی اس کو 3-3 ہزار میں کر کے دے دیں یا 4-4 ہزار کر کے دے دیں، منتھلی وہ ہمیں دیتے رہیں۔ اس حد تک تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے اندر غلط شرائط ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے قسط شارٹ ہونے کے اوپر، مثال کے طور پر آپ سے 5 تاریخ طے ہوئی تھی کہ 5 تاریخ کو آپ قسط دیں گے، آپ وہ قسط دینے میں لیٹ ہو گئے، آپ 7 تاریخ کو آگے، 8 کو آگے، 10 کو آگے، اور وہ اس کے اوپر آپ کو جرمانہ لگا دیں، یہ غلط ہے۔ جرمانہ نہیں لگا سکتے۔ سب سے پہلے تو ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو بھی آپ چیز لیں گے اس چیز کی قیمت کو طے کر لیں، جتنی بھی کرنی ہے وہ طے کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لے جائیں 20 کی، چلو 2 کر کے دیتے جائیں، خیر دیکھ لیں گے کتنے کی، نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ جتنے کی چیز ہے وہ طے کر لیں۔ 20 کی چیز آپ کتنے دیں گے؟ 30 دیں گے، 35 دیں گے، 40 دیں گے، کوئی بھی ایک قیمت اس کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ شرط ہے وہ قیمت طے کریں کہ اتنی قیمت دیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر 30 طے ہو گئی، 20 کی نقد میں تھی، 10 اس کی قسطوں میں آ گئی 10,000، 30 کی طے ہو گئی، آپ 30 ہی دیں گے، اس سے اوپر 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے یہ شرط رکھ لیں، طے کر لیں کہ اس سے اوپر ہم 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ جب یہ شرط طے ہو جائے گی پھر آپ قسطوں کی چیز لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری شرط بھی ہے۔ وہ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی
जुर्माना नहीं होगा आपको। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर वो चीज वो टाइम से लेट हो जाए, यानी 5 तारीख थी आप 7 को हो जाए, वो आपको कर देंगे जी 500 रुपये आपको जुर्माना जी आप लेट हो गए हैं। तो ये जुर्माना जो 500 रुपया कर रहे हैं या 100 रुपया कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, जो भी जुर्माना कर रहे हैं, ये जुर्माना भी जो है ये गलत है, ये सूद की शक्ल में है, ये भी जुर्माना ना है। ये 2 शर्तें, एक तो चीज का तय कर ले, और दूसरा वो जो चीज आप ले रहे हैं अगर उसमें कभी लेट हो जाते हैं, कभी देर हो जाती है या किसी महीने आप नहीं दे सकते, उसके ऊपर आपको जुर्माना नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर एक ये बात भी ज़हन के अंदर रख लें, वो चीज किसी सूरत भी आपसे वापस ना ले सकते हो। हमारे अक्सर यही होता है जिसकी बिना पर अक्सर उलमा इकराम और हदीस से भी यही साबित होता है कि ये चीज गलत किस लिए होती है, वो यही गलत होती है। एक तो आप उसकी मुकम्मल कीमत तय नहीं करते, अगर कीमत तय कर लेते हैं तो उसके लेट होने पर उसको जुर्माना कर देते हैं, उसको पेनल्टी डाल देते हैं, जी आपने 5 दिन लेट कर दिया तो लिहाजा आपसे जो है हम 500 रुपया या 600 रुपया या 1000 रुपया आपको जुर्माना हो गया, फाइन हो गया, ये ले लेते हैं, ये भी गलत है। और तीसरे नंबर पर जो अहम चीज थी वो ये थी कि वो जो चीज आपने ली है अगर किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं उसकी किस्त देने में, किसी महीना आपसे डिले हो जाता है तो मजबूरी बन जाती है, तो वो चीज ये फर्म वाले क्या करते हैं, वो चीज भी आपसे छीन लेते हैं, वो चीज भी आपसे वापस ला ले। अगर ये तीनों शराइत उसके अंदर मौजूद हो तो किस्तों का कारोबार करने में कोई कबाहत नहीं है। तो इसलिए जो बड़े बड़ी फर्म्स होती हैं जैसे बैंक हमारे होते हैं, इन बैंकों के अंदर ये शराइत होती है, बैंकों के अंदर से एक दिन लेट हो जाओ आपको जुर्माना हो जाता है, इसी बिना पर हम कहते हैं ये सूद का कारोबार है, उनसे किस्तों पे चीज नहीं ले सकते। इसी तरह से जो बड़ी फर्म्स होती हैं उनमें भी ऐसे ही करते हैं, वो आपको जुर्माना डाल देते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, हर जगह पर होती है बड़ी बड़ी फर्म्स है, और ये जो बैठे हुए हैं लोग ये इस तरह करके जुर्माने डाल देते हैं या आपसे वो चीज अगर आप लेट हो जाए आपसे चीज वापस ले लेते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए किस्तों का कारोबार अगर हम देखें, इन 3 चीजों से पाक कर लो तो आपका किस्तों का कारोबार ठीक है। अगर ये तीनों शराइत उसके अंदर नहीं है तो फिर आप कारोबार कर सकते हैं। अगर ये शर्तें आ गई, मिसाल के ऊपर कहा गया हम जुर्माना लेंगे, हम आपसे चीज वापस ले लेंगे, या इसी तरह से आप पर वो पेनल्टी पड़ेगी, तो ये पेनल्टी वगैरह ये सब हराम है, ये इंसान ये जायज नहीं है कारोबार में। हाँ, ऐसे भी कई दुकानदार होते हैं जिनके साथ आपके ताल्लुकात होते हैं या वो इस तरह के जुर्माने आप पर नहीं डालते। अगर इन चीजों से पाक कर दिया जाए, जुर्माने से पाक कर दिया जाए और इसी तरह से चीज को वापस लेने से उसको पाक कर दिया जाए, या फिर इसी तरह से वो जो चीज आपने ली थी उसकी कीमत को तय कर लिया जाए, तो फिर किस्तों का कारोबार करने में कोई कबाहत नहीं है। किस्तों की चीज हम खरीद सकते हैं। अगर हम मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, या कोई भी दुनिया की आप चीज ले लें, किसी तरह की भी चीज ले लें, जो जरूरत की चीज है आप वो चीज लें, लेकिन इन शराइत को पहले उनके सामने मद्देनजर रखें, उनके साथ बात डन कर लें। ये करने के बाद अगर आप चीज लेते हैं तो खरीदो फरोख्त, यानी खरीद भी सकते हैं, फरोख्त भी कर सकते हैं किस्तों के ऊपर। अगर इन तीनों चीजों पर कमिटमेंट नहीं होती, कोई मुआहदा नहीं होता, तो फिर ये काम करना, वो उसके ऊपर जो काम करेंगे फिर ये काम जायज नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत को पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।